اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم مومنین و مومنات. This is me Sayyida Namnakwi with my Khawar Aruj Nakwi, and this is the series of Ayyam Fatimiyya salawatullah salamullah alayha 2023. ایام فاطمیہ کا آغاز بس ہونے کو ہے. کربلا و نجف میں بینرز آویزاں ہو گئے ہیں، سوگوار مناظر ہیں. نوحہ خانی کے لیے، آزاداری کے لیے تمام پرساداران نجف، کاظمین، سامرا، کربلا، مشہد و قم میں پہنچ رہے ہیں. پروردگار ہم سب کو جلد از جلد بی بی کا پرسہ دینا نصیب فرمائے. چاہے مختصر سے محفل کریں، اپنے گھر میں بی بی کے مجلس کا اہتمام کر سکیں کہ مجلس سے جناب سیدہ رزق کی ضامن ہے، امان کی ضامن ہے، مادر گرامی ہے، 12 اماموں کی ماں ہے اور ہماری ماں ہے جناب سیدہ، کہ جن کی چادر کے صدقے میں مومنین کو رزق ملتا ہے، امان ملتی ہے. سیدہ کے ایام میں ہم نے یہ کاوش کی اپنے چینل انا من عروج نقوی آفیشیل پہ کہ ان دنوں کی مناسبت اور فضیلتیں بی بی کی اور ان کے بعد مصائب کی جانب بھی آئیں گے. خصوصاً جو وظائف بی بی کے نام کا جو کرم ہمیں ملا ہے، جو معجزات ہیں، جتنے نسخے بھی سیدہ سے ہمیں تعلیم کیے گئے، علماء نے اوور دا ٹائم شیئر کیے ہمارے ساتھ، اور جتنے مجرب ہیں، ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں، اتنے سکسیسفل نسخے کہ there is a cure for every even deadly disease. جہاں پر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، زندگی کیا کوئی ٹریک نہیں ہے، اور جہاں پر آپ بالکل پریشان حال ہو جاتے، تو ایسی مشکلات کا حل لے کر ہم ہر دن ایک مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ مقام سیدہ کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم فضائل پیش کریں گے، ساتھ ساتھ ہم اعمال پیش کریں گے. تو کوئی بھی ایپیسوڈ مس مت کیجیے گا. In the beginning I'm telling you we are going to answer all the comments at the end of the program, so just stick with the video. بیٹھے رہیے، دیکھتے رہیے، کیونکہ by the end of the video ہمارے وہ سبسکرائبرز، ہماری وہ خواہران جو کہ بہت عزت سے اور محبت سے درود تلاوت کرتی ہیں کمنٹ سیکشن میں، ان کے حق میں دعا بھی کی جائے گی، اور ان کی اگر کوئی کویسچنز ہیں تو ان کو آنسر بھی کیا جائے گا. بیکاز دس از دا پرومس آپ سب کے لیے کہ ہم کوئی بھی کمنٹ نیگلیکٹ نہیں کرنے والے. اور یہ آپ کو ہم نے کہا کہ جب بھی کبھی آپ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ذکر بہت پاک ہے، ذکر بہت اعلیٰ مقام پاک بی بی کا، طاہرہ کا، راضیہ کا، مرضیہ بی بی کا ہے، اور جو حورہ انسیہ ان پاک بی بی کا ذکر ہے، جناب بطول عذرا کا ذکر ہے. تو جب بھی بی بی کی اس محفل میں آئے تو یہ ایک آن لائن مجلس ہے جو ہم آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اپنی حاضری لگواتے جائیے اور کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ ٹائپ کر دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اینڈ ڈو مینشن دا کنٹری یو آر جوائننگ فرام. تو اس میں بہت اچھا ہوگا، معلوم ہوگا کہ اہل بیت کے چاہنے والے کہاں کہاں مقیم ہیں، اور ہم آپ کے حق میں دعا کر سکیں گے. یو کین آلسو رائٹ اس یور نیمز، اور کوئی خاص دعا ہے تو وہ بالکل کانفیڈینشیل رکھی جائیں گی. اینڈ today I'm going to try very soon Instagram account link to be provided on the YouTube channel, so you can join us and you can send that direct message for the dua. کوئی specific purpose دعا ہے، اس کے لیے کوئی specific حاجت کا عمل پوچھنا ہے، and I do understand کہ وہ سب کچھ public comments میں نہیں لکھا جا سکتا، تو then you can send direct message to us on the Instagram. تو Instagram profile بھی آپ سے شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ. تو ذکر کرتے ہیں بی بی کا ایک درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. کہ مریم ہے، ہاجرہ ہے، نا سارہ ہے، فاطمہ. اتنی مقدس، اتنی پاک بیویاں پروردگار نے جن بیویوں کو اتنا مقام بخشا ہے کہ جناب مریم ہے، ہاجرہ ہے، نا سارہ ہے، فاطمہ. قد آئینوں کے پست ہے، بالا ہے، فاطمہ. بے شک قد آئینوں کے پست ہیں، بالا ہے، فاطمہ. قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے، فاطمہ. معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، فاطمہ. کہ یہ وہ نور سیدہ ہے کہ جو کوئی زمین سے نہیں ملا. ان کی ولادت بھی جو آسمان پر عرش اعظم پر معراج ہوئی، اور رسول خدا کو ان کا نور عطا کیا گیا. معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ. بے حد بے شمار علی کی فضیلتیں، سبحان اللہ. بے حد بے شمار علی کی فضیلتیں، ان سب میں ایک اور اضافہ ہے فاطمہ. کہ جہاں مولا کل ہے، مشکل کشائے دو جہاں ہیں، ولی ہیں، اور رسول خدا کے وصی ہیں، امام متقین ہیں.
اتنے فضائل، فاتح خیبر ہے میرے مولا، اور باب العلم ہے میرے مولا، خطیب نہج البلاغہ ہے میرے مولا امیر المؤمنین امام المتقین سید الوصیین اسد اللہ الغالب غالب لکل غالب میرے مولا۔ ان کی ایک فضیلت یہ کہا کہ کل ایماں کا ایماں مکمل کرنے والی زہرا، تو علی علیہ السلام کے فضائل میں ایک اور اضافہ ہے، فاطمہ گودی میں لے کر فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کہ جب ولادت ہوئی بی بی کی تو گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، رسول کی کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو پروردگار عالم جناب سیدہ کے صدقے میں سب سے پہلے تو ہم تمام مومنین و مومنات کے جو دیکھنے والے جو سننے والے ہم پڑھنے والوں کے تم صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، کیونکہ ہماری حاجتوں میں سب سے جو اہم رکاوٹ، جو بڑی رکاوٹ ہے، آبسٹیکلز جو آ رہی ہیں، دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم وظائف بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن جو قبولیت نہیں ہو رہی وہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو دیکھیے یہ وہ وسیلہ ہے سیدہ جو دنیا میں اور آخرت میں موت کے بعد کی منازل میں، عالم برزخ میں، پل صراط سے لے کر معصومین کے جوار تک آپ کی مدد کرنے والا جو ایک واحد وسیلہ ہے، کہ جو نام فاطمہ کے بارے میں چھٹے امام نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ ہماری دادی زہرا کہ نام کی فضیلت فاطمہ نام کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بھی کھینچ کے جنت کی جانب لے آئیں گی، تو یہ وہ وسیلہ ہے۔ تو ہم گنہگاروں کے لیے بہترین وسیلہ جناب سیدۃ نساء العالمین، تو بی بی کے صدقے پروردگار اس مظلومہ بی بی کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو حاجتیں ابھی تک قبولیت کی منتظر ہیں، قبولیت کی مہر کی منتظر ہیں، ان ایام کے صدقے میں، ان اذکار کے صدقے میں ان قبولیت کی مہر لگا دیں۔ ان تمام پروگرامز کا ثواب، تمام مجالس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں جناب شہزادی کونین صلوات اللہ السلام علیہ کو، حبیب خدا حبیب قبریہ کو، مولا کل کو، زمانے کی امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، چہار معصومین کو، باب الحوائج کو، اور وسیلے سے ثواب ہم سب کے مرحومین کو اور آپ کے مرحومین کی ارواح کو پہنچے، اور اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی دے، دیکھنے سننے والوں کی تمام حاجت بی بی کے صدقے مقبول ہوں۔ دعا اس لیے اہم ہے کیونکہ ان کے صدقے سے دعائیں قبول ہونی ہے، اس سے میں نے بی بی کا نام کے ساتھ ہی دعا کرا دی۔ تو مقام سیدہ سمجھتے ہیں، اور ایک عمل میں آپ سے شیئر کروں گی اور کچھ عروج آپ سے شیئر کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو اپنا پین لے آئیے، کوئی پیس آف پیپر لے آئیے، ڈائری لے، مس آؤٹ مت کیجیے گا، کیونکہ یہ تمام تر اعمال انتہائی چن کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بی بی کون ہے؟ مقام سیدہ ذرا چند لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ بذات منی، اور کیسے کہا؟ پیغمبر اکرم نے بی بی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تمام صحابیات کے سامنے، یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور فاطمہ راضی تو اللہ راضی ہیں، فاطمہ غضبناک تو خدا غضبناک ہیں، فاطمہ میرا جز ہے، یہ نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، کہا میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی کہ فاطمہ اگر رسول کا جز ہیں تو فاطمہ رسالت کا جز ہیں، فاطمہ نبوت کا جز ہیں، فاطمہ رسول کے وجود کا حصہ ہیں۔ تو ایک ہاتھ رسول نے غدیر میں بلند کیا تھا اور کہا تھا علی میرے بھائی ہیں، علی میرے وصی ہیں، میرے بعد اس امت پہ سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور علی باب العلم ہے، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اور اگر مجھ تک حوض کوثر پہ پہنچنا ہو تو ایک قرآن اور ایک اہل بیت کو تھامے رکھنا تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ دوسرا ہاتھ جو رسول نے تھام کر دکھایا وہ سیدہ کا ہاتھ تھا، ایک علی علیہ السلام کا ہاتھ غدیر میں میرے مولا کا ہاتھ، دوسرا جناب پاک بی بی کا ہاتھ، سب کو دے کر دکھایا کہ یہ میری نبوت کا جز، فاطمہ میری رسالت کا جز، اور جب چاہوں کہ میں جنت کی خوشبو لے لوں تو میں اپنی بیٹی سے وہ خوشبو پاتا ہوں، کیونکہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ جناب سیدۃ نساء العالمین جنت کی سردار ہیں، مادر گرامی حسنین وہ جوانان جنت، اور یہ ملکہ جنت ہے، حورہ انسیہ ہیں میری پاک بی بی۔ یہاں تک کہ فخر الدین رازی، شمس الدین ذہبی، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی اقرار کیا کہ حدیث کے فاطمہ بذات منی ہے، بالکل صحیح ہے کہ اللہ سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، کہ سارے کے سارے اصحاب اور انسان نیک کام کرتے ہیں تاکہ رضی اللہ عنہ ہو جائیں، تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔
انبیاء اکرام کبھی یہ نہیں خواہش کرتے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے تو ان کو نبی بنایا، اللہ نبی سے راضی ہے تو اسے نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا۔ جو معصومین ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں خدا کی رضا میں راضی رکھ۔ اور معصوم جو عمل کرتا ہے، یہ فرق ہے کہ جب کوئی معصوم، کوئی امام اور جناب سیدہ عمل کرتی ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے اور وہ عمل ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے، جبکہ کوئی عام انسان عمل کرتا ہے یا اصحاب عمل کرتے ہیں تو وہ پہلے آیت نازل ہوتی ہے، پہلے تو ان کے لیے سنت بن جاتی ہے اور اس کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے میری پاک بی بی کی، اور جو میں عمل آج آپ کو دینے جا رہی ہوں انتہائی اہم فار ڈیفیکلٹی ان any of your problem, for difficulty regarding your job, regarding your exams, regarding any business proposal، کسی بھی حوالے سے۔ تو Thursday, Friday and Saturday آپ کو یہ ویڈیو ملے گی hopefully on Monday، اور آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کمنگ تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کنزیکٹیو۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہی نماز جو کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں تعلیم کی تھی، لیکن اب کی بار نماز میں ہم جو ایک اس کو پاورفل وظیفہ جو بنا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ دن بہت خاص ہے اور یہ عمل میں تھوڑا سا چینج ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جمعرات جمعہ ہفتہ کی باقاعدگی کرنی ہے اور اس میں 2 رکعت نماز لازمی پڑھنی ہے، اور کن الفاظ سے نیت کرنی ہے، اسی میں راز ہے کامیابی کا، ہر رکاوٹ کے دور ہونے کا، سخت سے سخت مشکل کے دور ہونے کا، پریشانی اور اضطراب کے دور ہونے کا، کہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی ہوں مظلومہ سیدۃ نساء العالمین قربتاً اللہ۔ جب آپ بی بی کو مظلومہ کہہ کے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے تو پروردگار عالم جانتا ہے کہ ان مصائب کی حد ہو گئی سیدہ کونین پہ، تو بی بی کی مظلوم ہونے کے واسطے سے آپ کی حاجت جلد از جلد قبول ہوگی۔ الحمد کے بعد سورہ کوثر آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے، اور الحمد کے بعد سورہ توحید آپ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ یہ وہی نماز حاجت ہے جو پہلے پیش کی۔ بعد از نماز تسبیح سیدہ، دیکھیے کتنی خوبصورت ایک چیز بتا دوں، غور فرمائیے گا کہ ایک مستحب عمل، یہ نماز مستحب ہے، تسبیح جناب سیدہ مستحب ہے، نماز واجب ہے جو ہم کوئی بھی فجر یا ظہر پڑھتے ہیں، لیکن ہماری عام نمازوں کی بھی قبولیت کی ضمانت تسبیح سیدہ ہے، کہ نماز خود واجب ہے لیکن سیدہ کی تسبیح ایک ایسا مستحب ہے جو واجب کو قبول کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ایک ایسا مستحب جو اپنے اندر واجب کی قبولیت ہونے کی پاور رکھتا ہے، وہ ہے تسبیح حضرت زہرا۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، and then 33 ٹائمز سبحان اللہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود۔ اسے نماز حاجت کے بعد بھی آپ نے تو دوسری رکعت میں دعائے حجت ضرور پڑھنی ہے، دعائے قنوت میں اللہم کل ولیک حجت بن الحسن، کیونکہ مولا کو آپ نے ضرور ان کے ظہور کی دعا کرنی ہے۔ تسبیح کیجیے اور پھر سجدے میں جا کر نوٹ کیجیے گا، جب سجدہ کریں اس نماز کا تو 9 مرتبہ صلوات نوٹ کیجیے، 9 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، اس کے بعد ورد کریں گے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، 100 ٹائمز آپ کی پیشانی سجدے میں ہے، اور اس کے بعد آپ دائیں جانب دائیں رخسار جب رکھیں گے سجدہ گاہ پہ پھر 100 ٹائمز یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اس کے بعد پھر سے آپ کا سر پیشانی جو آپ کے سجدے میں ہے، پھر 100 ٹائمز یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، دین لیفٹ جو آپ کی چیک ہے وہ بایاں رخسار رکھیں گے، اینڈ دین 100 ٹائمز یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، ایٹ دا اینڈ پھر سینٹر میں پیشانی ہوگی، اب آپ 110 مرتبہ پڑھیں گے یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، اور پھر 9 مرتبہ صلوات آخر میں پڑھیں گے۔ تو اس میں جو 9 مرتبہ شروع اور آخر کی صلوات ہے، یہ اس عمل کی قبولیت کا راز ہے۔ ٹوٹل 510 مرتبہ یہ ورد ہو گیا، اور یہ لائف چینجنگ عمل ہے اگر اسے جماعتی ثانی تک ریگولیرٹی سے آپ انجام دیتے ہیں۔ تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ایام شہادت سیدۃ نساء العالمین میں، ان تینوں ایام میں آپ جو لائف چینجنگ عمل کر سکتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے، اعلیٰ نصیبوں کے حوالے سے، اور کسی رکاوٹ کے دور کرنے کے لیے اور کسی پرابلم کے حل کے لیے، یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، نوٹ کیجئے گا، نماز کے بعد آپ کو جو ورد کرنا ہے، جو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا اور وہ ورد چاہتا ہے کہ وہ کر لے، مغرب کی نماز کے بعد، ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ وہی ورد جو ابھی میں نے تعلیم کیا، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اول و آخر آپ کو پڑھنا ہے 9 مرتبہ درود، ٹھیک ہے؟
21 مرتبہ، 21 کا عدد یہاں پر خاص ہے، اور یہ ایک ذکر ہے جو میں نے نماز کے علاوہ آپ کو عمل بتایا کہ اس میں سیدہ اور یہ جو دعا ہے یا مولاتی یا فاطمہ غیثینی 21 times every day after نماز مغربین. This is the shortest عمل you can do for the legit حاجات، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. جی عروج، آپ بھی سیدہ کی کچھ اعمال لے کر آئی ہیں، تو اب آپ پلیز پھر سے ریڈی کر لیجئے اپنے نوٹ پیڈ کو، کیونکہ سیدہ کے حوالے سے مزید آپ کو اعمال ملیں گے. تسبیحات الحمدللہ ہم نے آپ سے شیئر کر دی تھیں، اور انم نے نماز حاجت بھی شیئر کی تھی، آج نماز استغاثہ شیئر کی ہے، اور ساتھ نے بی بی کی تسبیح، جو کہ نماز سے ہٹ کر انم نے ایک اور شارٹ عمل آپ کو بتایا ہے، لیکن بہت زیادہ جو عمل کی ہے وہ تاثیر ہے، کیونکہ نام جو ہے بی بی کا وہ اس میں آ رہا ہے، اور ریپیٹیشن آپ کو ملے گی، لیکن ریپیٹیشن کے ساتھ اس میں ایڈ آن ہے. دیکھیے وہ ایڈ آن جب درود کا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ذکر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ وہ سیم نہیں رہتا، کیونکہ مختلف اعمال کے لیے یہ اذکار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. بالکل. سب سے پہلے تو اس پروگرام کا مقصد تھا کہ آپ کو اعمال بھی بتائے جائیں، بی بی کی مجلس، ان کا ذکر بھی کیا جائے. تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ بی بی کو راضی کیسے کیا جائے. اعمال تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی حاجات کی ان کو طلب کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے حضور بی بی کا واسطہ ان کے توسل سے دعا کی جائے، لیکن ہم بی بی کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ تو اعمال سے پہلے میں صرف چھوٹی سی ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ کچھ بڑا عمل سر انجام نہیں دینا. الحمدللہ آپ سب لوگ، وہ جو نیو آڈینس ہے اور جو ہمارے پہلے سے چینل پر ہیں، وہ تمام تر آڈینس اور ہم خود بھی یہ عمل سر انجام دیتے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری توفیقات میں اس قدر اضافہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر سید الشہداء صف اعضاء کو بچھایا کریں. یہاں پر بیوی کو راضی کرنے کا صرف ایک عمل آپ کو کرنا ہے، کیونکہ ایام سیدہ ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے توسط سے آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ بیوی کو اگر راضی آپ کرنا چاہتے ہیں تو صف اعضاء سید الشہداء ضرور بچھائیے. یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ کی آنکھ کا آنسو بہتا ہے آپ بی بی کو راضی کر سکتے ہیں، کہ جیسے میں نے آپ کو پریویس پروگرام میں بتایا تھا، بی بی کے اسم مبارک فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ الگ کرنے والی. کن کو الگ کرنے والی؟ ایک وہ گروہ جو لائق جہنم ہوگا، کہ جہنم میں جانے کے قابل ہوگا. بی بی ان کے گناہوں کو بخشوائیں گی اور ان کو جنت میں لے جانے کے قابل بنائیں گی. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہم خطا کار ہیں، خطا کے پتلے ہیں. لیکن کس وجہ سے بی بی ہمیں بخش دیں گی؟ کیونکہ حق شفاعت رکھتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو بی بی کو ایک عزادار میں چیز پسند ہے، جس سے بی بی ہم سے راضی ہوتی ہیں، وہ سید الشہداء کی صف اعضاء برپا کرنا ہے. بے شک بے شک. تو جتنا ممکن ہو سکے، جتنی آپ کی توفیق، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، کم تبرک کے ساتھ یا زیادہ تبرک کے ساتھ، لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے کہ زیادہ مجمع یا کم مجمع، لیکن مولا حسین کی مجلس ضرور رکھیے گھر میں. اور پھر آپ کی آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں وہ آپ کے لیے باعث نجات ہیں، باعث شفاعت ہے، جناب سیدہ زہرا ہیں. اور اعمال جو بی بی کے ہم نے بہت پہلے بھی ذکر کیا، میں کچھ تسبیحات کا، اور مجلس اپنے آپ میں ایک عمل ہے. دیکھیے بڑے بڑے ہمارے علماء مجتہدین نے بتایا، جتنے آپ کو ہم بتا دیں، ویروج نے جو مجلس کا تذکرہ کیا تو اس کو میں سم اپ کر دوں، جتنے بھی اعمال بتائے جا رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں. لیکن اگر آپ کی کوئی حاجت، ہماری کوئی حاجت منتظر ہے قبولیت کی، یہ نیت کر لیں کہ ہر شب جمعہ سیدہ کی، سید الشہداء کی مجلس برپا کریں گے، یام فاطمہ زہرا بی بی کے نام سے مجلس کرا لیں، مظلوم کربلا کے نام سے مجلس کرا لیں، مختصر سے محفل اپنے اہل خانہ کے ساتھ. تو یہ تب تک کرتے رہیے جب تک خدا نے زندگی اور یہ سانسیں دی ہیں. چھوٹی سی ایک محفل ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں ذکر سید الشہداء ضرور، چھوٹی سی مجلس رکھے اپنے بچوں کے ساتھ، خود کے ساتھ. تبرک، وہی کھانا جب گھر میں بناتے اسے تبرک کے طور پہ سرو کیجئے، لیکن شب جمعہ عام نہ ہو، شب جمعہ خاص ہو. تو یہ عزاداری کی نیت کرنا کہ بی بی میں یہ مجلس کروایا کروں گی، میری حاجت قبول کر لیجیے، یہ ہر نسخے سے زیادہ اہم ہے. اور بہت سمپل چیز ہے، اس کو ریپیٹ کریں کہ آپ اپنی ماں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کہ جو ہمارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں. تو سیدہ کا تو مقام کیا ہی کہنے، کہ ہمارے جو ہے بی بی کے پیروں کے خاک برابر بھی نہیں کوئی انسان. تو آپ بی بی کو راضی کرنے کی اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مولا حسین کی عزاداری جو ہے وہ ضرور اپنے گھر میں رکھیے، مجلس ضرور رکھیے. اب بی بی کی تسبیحات کا ذکر کر دیں تو تمام تر اعمال جو انم نے اور میں نے آپ کو بتایا یا اپنے علماء سے سنے، ان تمام کی کنڈیشنز ہیں. ذکر بہت پاک ہے، تاثیر تبھی ہوگی جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کریں گے. اپنے کوشش کیجئے، اپنے دن میں جو گناہ کیے ان کا احتساب کیجئے کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوں گے. چغل خوری سے، بیک بائٹنگ سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا ہے. اور جو بھی کچھ آپ کی لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے، وہ کوشش کریں کہ نہ آپ سے ہو، کیونکہ
تمام تر کنڈیشنز جو اپلائی ہوتی ہیں وہ ان تمام اعمال پہ ہوتی ہیں بے کہ شک۔ اگر کوشش کریں گے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں اور تمام تر نمازیں جو ہیں وہ آپ کی وقت پر ادا ہوں اور نیک اعمال کو سر انجام دے تو انشاءاللہ آپ کی حاجات ضرور قبول ہوں گی ان اعمال کو سر انجام دینے کے بعد۔ 118 مرتبہ اب یہ بی بی کی تسبیح ہے، آپ کو اول و آخر 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ اول و آخر درود کو تلاوت کرنا ہے، اور پاک بی بی کا نام جو ہے یا زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کا صرف نام لینا ہے اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ تسبیح کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم کے حضور بی بی کے نام سے ان کے اسم مبارک سے سفارش کرنی ہے کہ آپ کی یہ مصیبت یا مشکل حل ہو جائے۔ اس کے بعد بی بی کا دوسرا نام جو آپ کے بی بی کا اسم مبارک آپ کے تقوی میں اضافہ کرے گا، آپ کی پائسنس جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کی انشاءاللہ جو تقوی ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ وہ بی بی کا اسم مبارک ہے یا طاہرہ ادرکنی، اول و آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود تلاوت کر کے بی بی کا اسم مبارک یا طاہرہ ادرکنی 120 ٹائمز 120 مرتبہ آپ کو تلاوت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تسبیح بی بی کی آپ نے یا زہرا کے نام سے میں نے آپ کو بتائی، اور یا فاطمہ ادرکنی بھی آپ نے تلاوت کرنا ہے، یا پھر ایک اور تیسری تسبیح ہے 109 ٹائمز آپ کہیں گے یا سیدہ سلام اللہ علیہا، اول و آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ۔ یہ بی بی کے اسم مبارک ہے، میں دہرا دیتی ہوں، 118 مرتبہ یا زہرا سلام اللہ علیہا یا طاہرہ ادرکنی سلام اللہ علیہا 120 ٹائمز، اور یا سیدہ سلام اللہ علیہا 109 ٹائمز 109 مرتبہ آپ کو تلاوت کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے والدین سے اس کا ذکر کریں۔ تو یہاں پہ ہماری مادر تمام محبان کی، تمام عزادار کی، تمام سادات کی اور غیر سادات مومنین و مومنات جو بی بی سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ہماری مادر گرامی ہیں جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ، اور بے شک وہ ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو جانتی ہیں، اور ہم کیوں نہ استغاثہ ان کے سامنے بلند کریں، کیونکہ ہمیں انتہائی تکلیف کے عالم میں جو سب سے فوری طور پر نجات مل سکتی ہے وہ بی بی کے ہی وسیلے سے مل سکتی ہے۔ عروج نے ناموں کے وسیلے سے آپ کو بتائے کیا راز پروردگار نے نام میں سیدہ میں رکھے ہیں۔ ایک ایک نام ایک ایک عمل ہے، ایک ایک نام کا ورد ایک ایک مجرب عمل ہے کہ جو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یا طاہرہ کا ورد کرتی رہیں، یا اگر آپ یا سیدہ ادرکنی جو بہترین ہے، یا زہرا ادرکنی کا ورد کرتی رہیں، یا فاطمہ ادرکنی کا ورد کرتی رہیں، یہ ابھی بہت پرانی بات نہیں، یہ کل کی ہی بات ہے کہ بس بی بی کا ذکر اور تسبیح واک کرتے 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 رہیے، دل کو سکون آتا ہے، چین آتا ہے۔ کہ بعض اوقات ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے اور ہو جاتا ہے کبھی کہ ہمارے پاس بک موجود نہیں ہے، یا کوئی عمل سر انجام دینا چاہتے ہیں اور وقت ہوتا ہے لیکن پاس کوئی بک نہیں ہوتی، موبائل آپ کے پاس نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ تسبیحات بی بی کے اسم مبارک آپ کو یاد رہ سکتے ہیں، جو آپ کاؤنٹر ہو یا نہ ہو، تسبیح میسر ہو یا نہ ہو، تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو مومن ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ خواہران کے بیگ میں 2 چیزیں کبھی مسنگ نہیں ہوئیں، تسبیح، اپنا ذاتی سجدگاہ، اپنا جو نماز کا پاؤچ ہوتا ہے بہترین ہے۔ یہ دیکھیں کسی بھی جیولری، کسی بھی آپ کی سن سکرین اور وہ جس چیزیں ہماری لیڈیز رکھتی ہیں بیگ میں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے مومن کی عبادت کا سامان، تو یہ ضرور رکھا کیجئے ہمیشہ۔ تو تسبیح تو ہوتی ہے، اور واک پہ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو تسبیح ہوتی ہے، ایک تسبیح کاؤنٹر بڑا بہترین رہتا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں رکھ لیجئے، کیونکہ دیکھیے ہم نے علماء اور مرجع اعظم کو دیکھا، ہمارے ماشاءاللہ تمام مراجع اعظم کی اتنی خوبصورت سٹوریز ہیں ہمیں سننے کو ملتی، جب وہ عبادت کرتے تھے، نماز شب انجام دیتے تھے، اس کے علاوہ دیگر عبادت جو ان کی وصیت رہا کرتی تھی کہ میرا وہ مصلی میرے ساتھ دفنانا جس میں میں نماز شب انجام دیتا رہا، وہ تسبیح، وہ تبرکات، وہ جو ان کی عبادت کا حصہ تھے۔ تو جو چیزیں ہماری یہ عبادت کا حصہ ہوتی ہیں نا، دیکھیے ہماری نجات کا ضامن بھی ہوتی ہیں۔ بڑی بہترین بات ہے روج نے کی کہ ایک ایک نام، اور یہ میں بتا دوں یہاں پہ کہ جو عمل کنڈیشنز اپلائی ہیں، کنڈیشنز اپلائی ہیں، جب ہمیں لگتا ہے یہ پورا نہیں ہو رہا تو دیکھیں دعائے کمیل الحمدللہ ہمیشہ اپلائی ہوتی ہے، بڑی پریکٹیکل دعا ہے کہ ہم اس میں کہتے ہیں یا رب العالمین میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، تو نہیں ہے میرے رب۔ اور ہم نے مناجات سید سجاد میں کہا جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یقین کیجئے وہ رب ظالم نہیں ہے، ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے نفس کو سزا دے چکے ہیں گناہوں کی زد میں یا کسی اور طرح سے، تو وہ دعا کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ انہی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے یہ ذکر جو عروج نے بھی آپ کو بتائے ہیں، بی بی کے نام ایک ایک کنجی ہے۔ there is a
key to every door, and you have a door of every hajat, the hajat for your marriage, hajat for your better job, hajat for your any deadly disease you want to survive from, hajat for anything, and there is a key. And then there is a master key, and the master key is یا زہرا ادرکنی یا مولاتی فاطمہ غیثی نے. تو پروردگار نے کہا میں نے ہر دروازے کو, ہر حاجت کو دروازہ بنایا, اور ہر لاک کی ایک کنجی ہوتی ہے, لیکن سیدہ کو میں نے ماسٹر کی بنایا کہ تمہاری ہر حاجت ایک جس کی سے تمام دروازے کھل جائیں گے, وہ جناب سیدہ کا نام ہے. عروج, اور کوئی عمل آپ اسی ایپیسوڈ میں بتانا چاہیں گے یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتانا چاہیں گے؟ ایک اور عمل ہے, وہ بھی بہت شارٹ ہے, لیکن میں کوشش کروں کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بتاؤں, کیونکہ سب مکس اپ ہو جائیں گے. علم نے آپ کو نماز کے بارے میں بھی بتایا, نماز سے ہٹ کر الگ سے تسبیح بھی بتائی, اور میں نے بی بی کے اسم مبارک کے جو ہیں وہ 3 آپ کو تسبیحات کا ذکر کیا. لیکن پھر سے ریکویسٹ ہے, اگر چاہتے ہیں کہ بی بی آپ سے راضی ہو جائے, ہر مومن کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا متقیان کو اپنے جو جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جائے, اور ان تمام ہستیوں کے توسل سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو اب ان تمام ہستیوں کو جو ہے ان کا واسطہ دیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کی کہ اگر چاہتے ہیں کہ رب آپ سے راضی ہو جائے تو پہلے بی بی کو راضی کریں. اور بی بی کو راضی کیسے کریں گے؟ صفِ عزائے مولا سید الشہداء آپ جب بچھائیں گے تو ضرور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے جو عمل بتائے ان کو بس وہی ریپیٹ کرنا ہے 1 by 1, بھول مت جائیے گا. عروج نے اسماء سیدۃ نساء العالمین سے مدد کے لیے آپ کو وظیفہ بتایا کہ یا فاطمہ زہرا, یا زہرا ادرکنی, یا طاہرہ کا ورد ہے, کتنی دفعہ تلاوت کرنا ہے وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھیے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو وظائف تعلیم کیے, تو دیکھیے پہاڑ جیسی مشکل کو موو کرنے کے لیے there is a حاجت, you can recite 1 دعا for that 1 نماز استغاثہ. حضرت زہرا has the power to move the mountains. It has that power to move the mountains. اور وہ کیا ہے وہ آپ کو تعلیم کر دی گی, اس ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا, کیونکہ میں اب سمری دے رہی ہوں آج کے اعمال کی. ہم نے نماز بتائی, اسماء سیدہ سے ہیلپ کیسے لینی وہ بتایا, اور ایک عمل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی تھا نماز حاجت کو پڑھنا کب ہے؟ تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ٹل 13th of جمادی الاول پڑھیے. اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 3 جمادی الثانی تک پڑھیے, بہت ہی بہترین رہے گا. اور آئی ہوپ کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. اور دوسرا جو میں نے بڑا شارٹیسٹ عمل ان لوگوں کے لیے بتایا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھ پائیں گے, اگر وہ چلتے پھرتے کر سکے تو 21 مرتبہ آپ کو اول و آخر 9 مرتبہ درود پڑھیں گے. مغرب کی نماز کے بعد آپ ورد کریں گے 21 times یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. بس سیدہ ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عروج آپ بھی شکریہ کر دیجئے ان تمام لوگوں کا کہ جو بڑے باقاعدگی سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ریگولیٹی سے کمنٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ہم ان کے کمنٹس کھولتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ پہ, تو ان کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں. اب کچھ نام ہے, تھینک یو سو مچ فار آل آف یو, کہ اب تو یاد ہونے لگے ہیں کہ کمنٹ باکس جب اوپن کرتے ہیں تو سارا حسن ہے, سمیرہ ہے, نینا حسین ہے, اور کچھ برادران کے بھی میسیجز ہوتے ہیں, وہ ماشاءاللہ طویل عمر کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہنوں کو خوش رکھیں اور آپ کو مزید توفیقات میں آپ کی اضافہ کریں. کوئی زیارت سید الشہداء کی دعا کر رہا ہوتا ہے, تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان تمام بہن بھائیوں کے, مومنین و مومنات کے, جو اپنا وقت نکالتی ہیں اس پاک ذکر کو سننے کے لیے, اس چینل کو دیکھنے کے لیے, اور اسپیشلی جب وہ درود جب وہ مینشن کرتی ہیں تو وہ دیکھ کر ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں ذکر کے لیے. بے شک. اور یہاں پر ہماری ماشاءاللہ کمنٹ کرنے میں ہماری نینا حسین سسٹر ہیں, شی از دا ریگولر دا پرسن جو کہ ریگولر مجالس اٹینڈ کری. سارا حسن ہے ہماری سسٹر, اور بھی مصباح شاہین, تمام تر جتنے بھی آپ تمام لوگ ہیں, پروردگار عالم آپ کو گھر میں خوش رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. سلیم النساء اور بہت سے اور لوگ جو کہ شروع سے پروگرام دیکھ رہے تھے, اگر آپ کوئی مس آؤٹ بھی کر دیتے تو وہی نو کہ آپ کبھی بھی وہ ایپیسوڈ دیکھ لیں گے. پروردگار عالم آپ کو ہر مشکل و پریشانی سے نکالے. آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں سیدہ کی صفِ عزا بچھائیں, ایام فاطمیہ پروردگار آپ کو کربلا میں کرنا نصیب کرے, اور آپ کو کسی اور غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم حسین کے. تو کوسچن نینا حسین نے کیا تھا زیارات کے حوالے سے کہ ڈیئر سسٹر, سب زیارات میں فجر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی, تو یہ بتائیے کہ یہ سب زیارات پڑھتے وقت کیا منہ قبلہ کی جانب کریں ہم؟ یہاں پر انہوں نے زیارات بھی مینشن کر دی ہیں. تو پہلے تو سب سے آسان بتا دیں, دیکھیے ہم سب جب میں نے پہلے بھی مثال دی تھی عزاداری بپا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم زیارات ضرور تلاوت کرتے ہیں. جیسے ہی عزاداری کا اختتام ہوتا ہے ہم معصومین کی زیارت پڑھتے ہیں. تو ہمارا انداز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. قبلہ رو ہو کے ہم سب سے پہلے زیارت پیغمبر اکرم رسول خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل رسول خدا کی زیارت کو تلاوت کرتے ہیں.
جب رخ آپ کا ابھی کعبہ کی جانب ہے تو ہم نے پیغمبر کی زیارت تلاوت کر دی، پھر اس سے تھوڑا سا دائیں جانب رخ کرتے ہیں، بالکل تھوڑا سا رائٹ کارنر پہ، پھر ہم سید الشہداء کی زیارت تلاوت کرتے ہیں، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، اور پھر ہم کربلا میں جو بھی ہستیاں ہیں آپ ان سب کی جانب سے سلام بھیج سکتے ہیں، السلام علیکم قمر بنی ہاشم ساتھی، السلام علیکم زینب کبریٰ، کیونکہ تلہ زینبی آپ چاہیں، اور جتنے شہداء کربلا، تو آپ نے بتایا کہ آپ زیارت شہداء علی اکبر علیہ السلام، زیارت دیگر شہداء کربلا، زیارت ابوالفضل عباس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، تو یہ تمام زیارت پڑتی تھی۔ دیکھیے شہداء کربلا بھی کربلا کی جانب آپ ان کی جب رخ کربلا کی جانب کیا، جہاں سیدہ شہداء کی زیارت پڑی اسی جانبی شہداء علی اکبر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اسی جانب زیارت وارثہ، اسی جانب زیارت دیگر شہداء جو کہ زیارت وارثہ ہی میں مکمل ہو جاتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ جانیں کہ اس کے بعد آپ ٹوٹلی رائٹ سائڈ پر مڑ جاتے ہیں، ہم بالکل رائٹ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، قبلہ رخ تھے، تھوڑا رائٹ کارنر پہ ہوئے تو ہم نے سید الشہداء، دیگر جمیع الشہداء، ابوالفضل عباس سے علمدار تمام زیارت پڑھ لیا، اب ہم بالکل ہی رائٹ سائڈ پر ہو گئے، اور تب ہم پڑھتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، اور اسی جانب اب جناب معصومہ کم کی بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ زیارت آپ اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے فرج بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کا۔ اب یہ تو میں نے بتایا کہ ہم مجلس کے بعد کس طرح سے، کس انداز سے تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ آپ فجر کی نماز کا تمام زیارتیں پڑھتی تھی، دیکھیے اس میں کوئی بھی کانفلکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی کانٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہیں پہ نہیں مینشن اور کچھ خاص نہیں کیا گیا کہ خاص طور پہ آپ ڈائریکشنز کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ قبلہ رو ہو کے بھی یہ تمام زیارات پڑھ جائیں گے، اس کی قبولیت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بارگاہ سید الشہداء میں کھڑے ہو کے زیارت وارثہ پڑھی، بے شک اس کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے آپ نے مشہد میں کھڑے ہو کے امام ہاشم کی زیارت پڑھی، اور اس کا ثواب چاہے قبلہ، کیونکہ مومنین اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تمام زیارات پڑھیں، اذکار پڑھیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے کئی زیارات پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے، کبھی ایسے بھی مقام پہ ہوں گے شاید آپ کو ڈائریکشن نہ سمجھ میں آئے، تب بھی آپ کی زیارت کی قبولیت لازمی طور پہ ہوگی۔ آپ کو تو دن رات صبح شام اٹھتے جاگتے کہنا چاہیے السلام علیکم ابا عبداللہ۔ اگر اس جگہ پر ڈائریکشن کا تعین نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ زیارت قبول نہیں ہوگی، زیارت تو اس جملے سے بھی قبول ہو جائے گی، تو پریشان مت ہوئیے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد ایک مقام پر بیٹھے قبلہ رو ہو کر تمام زیارات تلاوت کرتی تھی، آپ ویسے ہی تمام زیارات تلاوت کر سکتی ہیں، دعائے فرج بھی تلاوت کر سکتی ہیں، اور زیارت سیدہ بھی تلاوت کر سکتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مجھے خاص طور پہ عروج کو بھی میں کہہ رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی تمام ویڈیوز میں ہم سب دعا کریں گے۔ ہماری ایک یوزر ہیں اور ہماری ایک اہل بیت کی ایک چاہنے والی ہیں، محمد و آل محمد کی بہت ماننے والی، اور سیدہ کے اس مصائب کے دنوں میں کہ جو ایام شروع ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں شہزادی کونین نے کہا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ جو اگر دنوں پہ پڑتی، روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ اگر ماں باپ حیات ہوں تب بھی اولاد اپنے پریشانیاں اور دکھ ان سے کہتے ہیں، اور وہ نبی کی بیٹی ہیں، پیغمبر کی دختر اختر ہیں، اور ان کے رسالت کا جز ہیں، اور ان کے ایسا جز کہ جو کہا کہ رسول نے میرا حصہ ہے، میری فاطمہ۔ تو بی بی پہ جتنے مصائب و آلام گزرے، انہوں نے تمام حالتوں میں رسول خدا کو، اپنے بابا کو یاد کیا، اپنی تمام تکالیف میں۔ یہاں پر ہم اپنی ان بہن کے لیے بھی خاص دعا کریں گے، نام میں مینشن کا نہیں کری کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم کن کے لیے دعا کریں، بس ہمیں انہوں نے دعا کے لیے کہا، اور اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو وہ ضرور جان جائیں گی۔ یا رب العالمین شہزادی کونین کہہ سکتے ہیں، ان کی بیٹی جن بھی پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو بیٹی اپنے ماں باپ سے ہی کہہ سکتی ہے، اور ان کی ماں یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا رب العالمین تو مظلوم کربلا کے صدقے ہر مظلوم کی مدد فرما، اور جو کسی کا گھر خراب کر رہا ہے پروردگار عالم تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ سیدہ کی چاہنے والی تمام بیٹیوں کو ان کے گھر میں آباد و شاد رکھ، اور جو کوئی بھی ان کے گھر خراب کرنے کی کوشش کرے شہزادی زہرا کا واسطہ پروردگار تو ان کے ساتھ وہ تدبیر کر کہ جو تو بہتر تدبیر کرنے والا ہے، کیونکہ تیرا قرآن میں فرمان ہے ایک وہ چال ہے جو لوگ چلتے ہیں، جو کفار چلتے تھے، تدبیر کرتے تھے رسول کے خلاف، پھر کہا پھر وہ تدبیر ہے جو خالق کرتا ہے۔ تو میں تمام ان لوگوں کے لیے جو مومنین کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں،
مومنین کے ہنستے بستے گھر اجاڑنے کی نیت کرتے اور مومنین کو مشکلات میں گرفتار کرنے کی نیت کرتے. میں ان کے لیے یہی دعا کرتی ہوں رب العالمین تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے, تو ایسے دشمنوں کے لیے ایسی تدبیر کر کے انہیں آنکھوں سے اندھا کر دے اور ان کے غلط ارادوں کو ایسے زائل کر دے, وہ کسی مومن و مومنہ کو کوئی خاص تکلیف نہ پہنچا سکیں. اور جناب زہرا کی چاہنے والی تمام بیٹیاں اور غم حسین میں رونے والی تمام بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں اپنے شوہروں کے ساتھ, کیونکہ یہ بڑے نازک معاملات ہیں. جو مولا کے چاہنے والے ہیں وہ مولا کے سامنے روتے اور گریا کرتے ہیں. استغاثہ بھی سیدہ کہتے ہیں, اور میں آپ کو بھی کہوں گی سسٹر اپنی بیٹی سے کہیے نماز استغاثہ حضرت زہرا شروع کر دے. اور کبھی بھی انسانوں کا سہارا نہیں بن پاتے, اور آپ کی تکلیف کو آپ کے علاوہ کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا. مومن کا درد ضرور سمجھ سکتا. اور ہم ہمیشہ آج سے آگے تک آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا, ہم دعاؤں میں آپ کو انشاءاللہ شامل حال رکھیں گے. اور جیسے انسٹاگرام اکاؤنٹ بن جاتا ہے وہ لنک بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ ڈائریکٹ نام اور دعا بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ابھی آپ کو عمل بتا دوں, آپ کی بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز جو ہم بتا رہے ہیں نماز استغاثہ شدادی کونین تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ٹل 3 جمادی الثانی وہ پڑھیں گی. اور ترکیب ہم نے ویڈیو میں دے دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس مشکل میں وہ دو چار ہیں اللہ انہیں اس مشکل سے نجات دلائے گا, اور پروردگار عالم ان کی زندگی کو محمد و آل محمد کے صدقے میں خوشیوں سے بھر دے. اور اللہ پاک ہر مومن و مومنہ کی خوشیوں میں حائل جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دے, اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارے والدین کو سلامت رکھے, ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ دے. اور سیدہ سن رہی ہیں بی بی, آپ ہمارا یہ ذکر کرنا اور مومنین کا یہ ذکر سننا قبول و منظور فرمائے. اور عروج کو مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. یو کین کنٹریبیوٹ ٹو دا مشن زینبیہ just by liking, subscribing and sharing the channel links with others. التماس دعا. اللہ حافظ.